الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے، آج ہم بات کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے وہ کون سے 6 سے 7 کوڈز ہیں جو آئی ٹی انیبل سروسز، فری لانسرز اور کال سینٹرز جو اس وقت پاکستان سے باہر سروسز دے رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ پیمنٹ کلیئرنس کے ٹائم پہ جو ہے وہ جاننا یا پتہ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کے اس دورانیے میں جو بھی ہمارا مختصر سا دورانیہ اس میں ہم بات کریں گے ان کی اہمیت کیا ہے، کون کون سے کوڈز ہیں، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ٹرکس کیا ہیں اگر آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ پراپر کوڈز کے تھرو پروسیس ہوتی ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اور اگر آپ کی پیمنٹس ان کوڈز کے علاوہ پروسیس ہو کے آ رہی ہیں تو وہ کس مد میں آ رہی ہوں گی اور اس کے کیا نقصانات ہیں. تو سب سے پہلے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. یہ جو کوڈز کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ وہ کوڈز ہیں جو جب بھی آپ کی پیمنٹ پاکستان سے باہر سے کسی بھی ایکسپورٹ آف سروس یا کسی بھی مد میں آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ باہر سے کلیئر ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک لسٹ آف دا کوڈز رکھی ہوئی ہے. تو وہ اس پیمنٹ کو وہ کوڈ اسائن کرتے ہیں جس سے جو اس پیمنٹ کا پاکستان کے اندر ریمٹ ہونے کا جو پرپز ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان نے ایک اس کے اندر پارٹ ایف بنایا ہے. پارٹ ایف جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن سروسز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سافٹ ویئر اس سے ریلیٹڈ پیمنٹس کے اندر. جو پارٹ ایف ہے اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 2 پارٹ ہیں، ایک کمپیوٹرز سے ریلیٹڈ پیمنٹس ہیں اور ایک ہے ٹیلی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ پیمنٹس. ٹیلی کمیونیکیشن پیمنٹس کے اندر جو ہیں وہ 2 طرح کی پیمنٹس جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. ایک تو پیورلی جو ٹیلکوز ہیں، کالز ہیں، ویڈیو کالز ہیں، آڈیو کالز ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ 9101 کوڈ ہے اس کا. اور کال سینٹر کے لیے 9102 کوڈ ہے. جتنے بھی آؤٹ باؤنڈ کال سینٹرز ہیں پاکستان کے اندر سے کام کر رہے ہیں، وہ باہر سروسز دے رہے ہیں، ان کی تمام پیمنٹس جو ہیں وہ ان کوڈز کے تحت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریمٹ ہوتی ہیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کا جو دوسرا پارٹ ہے کمپیوٹرز والا، اس میں 6 طرح کے کوڈز ہیں جو کہ 9181 سے لے کر 9186 تک جاتے ہیں. 9181 میں دیکھیں تو یہ اس وقت کوڈز جو ہیں اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں. ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کوڈ دیکھیں تو 1 بائی 1 اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کوڈز ان کے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کنسلٹنسی سروسز جو آپ پرووائڈ کریں گے ٹو دا نان ریزیڈنٹس، ان کی پیمنٹ 9181 کے اندر کلیئر ہوتی ہے. سافٹ ویئر کنسلٹنسی سروسز ہیں ریسیپٹ آن دا اکاؤنٹ آف ڈیٹا بیس سروسز پرووائڈیڈ ٹو دا نان ریزیڈنٹ such as development, storage and online time series also included the data processing services provided to the non-residents. یہ 9182 کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں. اس طرح ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سروسز ہیں، تو ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سافٹ ویئر جو ہے اس کا ہے 9184 کوڈ ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سروسز ڈیزائن ڈیولپمنٹ اینڈ پروگرام کسٹمائزیشن آف سسٹم ہے. 9183 کے اندر مینٹیننس اینڈ ریپیئرز آف کمپیوٹر آتا ہے. ادر کمپیوٹر سروسز 9185 کے اندر ہوتی ہیں جس کو آپ اوپر والی کیٹیگریز کے اندر جنرلائز نہیں کر سکتے. اور فری لانسر اینڈ کمپیوٹر انفارمیشن سروسز جو ہیں وہ 9186 کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں. تو یہ جو ابھی آپ نے لسٹ آف دا کوڈز دیکھی ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب بھی آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ریمٹ ہوتی ہے اور اگر وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو روٹ ہے پراپر پیمنٹ کا اس کے تحت ٹرانسفر ہوتی ہے اور اسٹیٹ بینک پاکستان جو ہے اس کو فارن کرنسی سو PKR پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے، تو اس وقت جب پیسے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ ڈالے جاتے ہیں تو اس وقت ان کا جو پرپز ہوتا ہے، جو کوڈ ہوتے ہیں، تو یہ کوڈ اس کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ان کوڈز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب تک یہ پیمنٹس جو ہیں وہ پراپر کوڈز کے تھرو پروسیس ہو کے پاکستان میں نہیں آتی، تب تک جو ہے وہ بینک نہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ پراپر سے ود ہولڈنگ کر سکتا ہے جو سیکشن 154A کے تحت ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی تمام جو ہے وہ سروس ایکسپورٹرز جو سیکشن 154A کے تحت جو ہے وہ اپنا آپ کو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹر کرواتے ہیں، ان کے لیے 0.25% یہ ٹیکس ہوتا ہے اور باقیوں کے لیے یہ 1% ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں کہ جب آپ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے پاس لائسنس رینیول کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ سے جو ہے وہ پروسیڈ ریئلائزیشن سرٹیفکیٹ یا PRCs مانگتا ہے. اب یہ PRCs جب آپ بینک سے لیتے ہیں تو اس کے اوپر باقاعدہ وہ کوڈ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس پارٹی سے یہ پیسے آئے ہیں، کس ڈیٹ کو آئے ہیں، کتنے فارن کرنسی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ پرپز بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ
کون سی سروسز اور کس کام کے اگینسٹ آئے ہیں. اگر تو اس کے اوپر یہ پراپر جو ہے وہ کوڈنگ نہیں ہوئی ہوتی یا پراپر کوڈز نہیں لگے ہوتے تو بعض اوقات جو ہے وہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جس سے آپ کو لائسنس رینیول کے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ نے سال کے اینڈ پہ ریٹرن فائل کرنی ہے، چونکہ آپ نے فکس ٹیکس کا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے بینیفٹ، تو اس کے لیے بھی اس پیمنٹ کے اوپر پراپر جو ہے آئی ٹی انیبل سروس والے کوڈز کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک ہیک بھی ہے. اس کا ہیک یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے جو پیمنٹس ہیں وہ پراپر کوڈز کے اندر کلیئر ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ آئرس کے اندر جائیں. آئرس کے اندر جو ایم آئی ایس کا آپشن ہے، ایم آئی ایس کے آپشن کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ جو ود ہولڈنگ کا پارٹ ہے، آپ اس ٹیب پہ کلک کریں گے. جیسے ہی وہ آپ اس ٹیب پہ کلک کریں گے، آپ سال کا دورانیہ دیں گے. اس سال کے دورانیہ کے دوران آپ نیچے دیکھیں گے کہ اگر آپ کی پیمنٹس جو ہیں وہ پراپر کوڈز کے تھرو پروسیس ہو کے پاکستان کے اندر آتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے ان کی ود ہولڈنگ شو ہو رہی ہوگی. اب نقصانات کی بات کر لیتے ہیں. ایسے تمام افراد جن کا یہ کوڈز جو ہیں وہ پراپر لگ کے نہیں آ رہی ہوتی پیمنٹس، وہ زیادہ تر جرنلی جو ہے وہ ہوم ریمیٹنس کی صورت میں کلیئر ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ آئی ٹی انیبل سروس کی مد میں پیسے نہیں آ رہے ہوتے، وہ ہوم ریمیٹنس کی مد میں، یعنی کہ باہر سے آپ کا بیٹھا ہوا کوئی بھی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کو پاکستان کے اندر مینٹیننس کے لیے پیسے بھیج رہا ہے. تو اس لیے ظاہر ہے یہ پیمنٹ اب کمپنیاں یا جو پراپر بزنسز ہیں یا سول پروپرائٹرز ہیں وہ تو یہ ریسیو نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ نے جو کوڈز ہیں ان کو انشور کریں. اس لسٹ کا میں لنک نیچے دے دوں گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ایکس آر ایف میں جا کے دیکھیں. جو بھی آپ کا سروس کا کوڈ ہے وہ انوائس کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ ضرور کمیونیکیٹ کریں اور اسے انشور کرائیں کہ وہ جب بھی پیمنٹ پاکستان میں بھیجے تو وہاں سینڈ کرتے ہوئے اس کا پرپس جو ہے اور اس کا کوڈ جو ہے وہ ساتھ مینشن کرے، تاکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے اس کو کلیئر کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. ایک ایشو ہے آخر میں جس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ ہے فری لانسرز کا. کیونکہ ظاہر ہے فری لانسرز جو ہیں وہ زیادہ تر جو پیمنٹس ان کی آ رہی ہوتی ہیں، ایون میں نے یہ دیکھا ہے کہ یوٹیوب کی جو پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے وہ تو نارملی ڈائریکٹ پروسیس ہوتی ہے، لیکن ادر دین اگر آپ کی کوئی پیمنٹس ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے والیٹ میں جاتی ہیں، والیٹ سے آپ لوکل بینک کے اندر ہٹ ہوتی ہیں، تو ان پیمنٹس کا روٹ جو ہے چونکہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. تو ان کا یہ ہے کہ چونکہ 154A کے اندر ڈیڈکٹیڈ یا ڈیڈکٹیبل کا آپشن ہے، تو وہ اگر ان کا ٹیکس جو ہے وہ کلیئرنس سٹیج کے اوپر بینک نہیں کاٹ رہا تو وہ اس کو سال کے اینڈ پہ گوشوارہ فائل کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھی فائل کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹر ہیں، ان کے لیے یہ کوڈز اس لیے ضروری ہیں کیونکہ انہیں یہ کوڈ ہیلپ کریں گے، ان کے لیے آسانی ہوگی کہ جب وہ پی آر سیز جو ہیں اپنے لائسنس رینیول کے لیے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کو دیں گے تو وہاں ان کے لیے کسی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں میں نے آپ کو وہ کوڈز کی لسٹ دے دی، میں نے آپ کو لنک دے دیا، میں نے آپ کو فوائد، نقصانات اور جتنی بھی ڈیٹیلز تھیں ان کوڈز کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے یقیناً بریف کر دیا ہوگا. اگر آپ کا سوال ہے کوئی تو ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے، شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.